question ہے شمس کی طرف سے. He is from Pakistan and his highest qualification is intermediate and he is 22 years old. He says, as Mohammad Faisal Saab says, that old and traditional jobs are going to become obsolete in a few years, like bookkeeping, data entry, etc. So what you see about these emerging technologies which you provide will become obsolete, meaning that I think he means that what we are teaching, which courses do we teach, will they become obsolete or not? And he says that as people used to say that AI is changing the landscape in months, and will your institute aim to provide the latest developments in technology? Please guide. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاف کیجیے گا میری آواز تھوڑی سی خراب ہے، گلا خراب ہے، ٹھیک ہے، بخار نزلہ زکام سب چل رہا ہے. سو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو میں نے ابھی شیئر کی تھی کچھ دنوں پہلے، کل شیئر کی تھی. سو یہ ویڈیو بڑی پروفاؤنڈ ہے، اس کو دیکھنے سے آپ کو تھوڑی چیزیں سمجھ جائیں گی کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، رائٹ. سو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں ذرا. تو یہ میرا پروفائل ہے محمد فیصل کے نام سے، ٹھیک ہے. سو یہاں پر میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، اس ویڈیو کو دیکھیے اینڈ دین پھر ہم Giant shelf scanning robots. They're the world's tallest. Operations are reaching new heights thanks to these giant shelf scanning robots. They're the world's tallest autonomous robots. Developed by UK-based Dexery, the robots can patrol mega warehouses and use artificial intelligence to scan its surroundings. This helps detect and address warehouse problems faster, from damaged stock to infrastructure issues. Dexery systems can capture millions of data points across multiple locations each day. That data is then used to build up a detailed 3D model of the warehouse to offer real-time insights and predictive analytics. Dexery's giant robots also have a... So ایک دو چیزیں اس نے بولی ہیں کہ یہ جو روبوٹ ہے، اگر عام ویئر ہاؤس ہوتا ہے نا تو اس میں پہلے اسٹاک ٹیکرز ہوتے تھے جو اسٹاک ٹیکنگ کے کام کرتے تھے. ایک زمانے میں نے اسٹاک ٹیکنگ کا کام کیا تھا یو کے میں، جب میں اپنی یونیورسٹی کی فیس جمع کر رہا تھا. پھر اس کے علاوہ وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو نا آپ کے اسٹرکچر انٹیگریٹی کو چیک کرتے ہیں. فورمین گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں اس سے کوئی چیز خراب تو نہیں ہونے والی، ٹوٹنے تو نہیں والی، لیک تو نہیں ہو رہی. تو یہ جو روبوٹ ہے یہ 24/7 گھومتا رہتا ہے اور گھوم کے تمام چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے. پھر اس نے بولا پریڈکٹیو اینالیٹکس. What is this? This is data science. Data science کہاں گئی؟ ساری اے آئی میں چلی گئی. اب اے آئی خود ہی سارے ڈیٹا پوائنٹرز جمع کر رہا ہے، اس کو اینالائز کر رہا ہے اور اس کے اوپر کام کر رہا ہے. فورمین کی جاب چلی گئی، ٹھیک ہے نا. اگر 4 فورمین چاہیے تھے، اب ایک پیچھے بیٹھا ہوا، وہ بولے گا یہاں پر کچھ مسئلہ ہے، جا کے ریپیئر کرو. اب 4 کی ضرورت نہیں ہے کہ شفٹیں کام کر رہے ہیں، اب روبوٹ کام کر رہا ہے. جو مزدور اٹھانے والے ہیں وہ ویسے ہی چلے گئے ہیں، اب سارے روبوٹس آ گئے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. آلریڈی میں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں دکھا چکا ہوں. یہ امیزون پہ مختلف جگہوں کے اوپر یہ سب چیزیں کام کر رہی ہیں. ڈیلیوری جو ہے نا آٹونومس گاڑیوں پہ آنے والی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ جابس جو ہیں یہ اے آئی اس وقت کھا رہا ہے. دنیا میں ہر چیز کی ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ایج آتی ہے. پہلے لوگ تلواروں سے لڑتے تھے، اب لوگ ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ گھوڑوں پہ لڑتے تھے، اب لوگ نا ٹینکوں پہ لڑتے ہیں. ٹینکوں کے بعد اب میسائل کی وار شروع ہو گئی، ڈرونز کی وار شروع ہو گئی. ہر چیز دنیا میں چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ چینج کچھ عرصے تک رہتا ہے، کچھ عرصہ اس کا کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تلواروں انسان جو ہے نا 300-400-500 سال تک تلواروں سے لڑتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد چیزیں چینج ہو گئی، پھر چیزیں چینج ہوئی، پھر چیزیں چینج. یعنی کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہاں رہتی نہیں ہے، کانسٹنٹ نہیں ہوتی. اٹ چینجز، اٹ مارفس، ٹھیک ہے نا. ہر چیز مارف ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز چینج ہوتی ہے، ہر چیز مارف ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے انسان جو بھی چیز بناتا ہے وہ چینج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کو کہ میں نے داؤد علیہ السلام کو چین آرمر بنانا سکھایا، چین کہ جس پہ آپ مار نہیں سکتا دشمن آپ کو. داؤد علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دعا ہوتی ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، all praises belongs to Allah. سب تعریف اللہ کے لیے. from whom good things are accomplished، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملتی ہے. کس کو کامیابی ملتی ہے؟ انسان کو کامیابی ملتی ہے.
سو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اگلے بس 50-100 سال ہیں, کیونکہ اسٹیم انجن 100 سال تک رہا تقریباً, کول 200-300 سال تک رہا, اب الیکٹرک بجلی آ گئی ہے, پیٹرول کافی عرصے رہا, ٹھیک ہے نا, اب رینیوبل انرجیز آ گئی ہیں. چیز وہاں پر انرجی چاہیے آپ کو, پہلے آپ کوئلے سے بناتے تھے, لکڑی سے بناتے تھے, کوئلے سے بناتے تھے, اب آپ کے پاس پیٹرول آ گیا, پیٹرول سے آپ رینیوبل پہ چلے گئے. ہر چیز چینج ہوتی ہے, جاب کی نوعیت چینج ہوتی ہے. انجینئر کی ضرورت ہے لیکن انجینئر کے پاس ڈفرینٹ سکلز چاہیے. ہر انسان کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس ڈفرینٹ سکلز چاہیے. اسی طریقے سے جو اے آئی ہے اس کے پاس 100, 150, 200 سال ہیں. اتنا ٹائم اس کو چاہیے اس سے پہلے کہ وہ چیزوں کو چینج کرے, ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے کہ روبوٹس آ کے سارے کام کریں. کیا وہ ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا وہ ایسا, میں آپ کو ایسی حدیثیں بتا سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان ایک سواری پہ بیٹھ کر آئے گا, نہ وہ گھوڑا ہوگا نہ وہ اونٹ ہوگا, کوئی جانور نہیں ہوگا, ایک سواری ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. البدایہ و نہایہ میں سب چیزیں ہیں. تو دی اینڈ آف ٹائمس, دا بگننگ اینڈ دی اینڈ, وہ کیا ہے؟ گاڑی, جہاز, یہ سب چیزیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ چیزیں بتائیں کہ جو ہونے والی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کو نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں علم نہیں تھا, میں تمہیں دے رہا ہوں, رائٹ. تو دا پوائنٹ از, یہ سب چیزیں انسان کو پتہ نہیں ہوتی. انسان اینٹیسپیٹ کرتا ہے اگلے 150-200 سال تک یہ چیزیں یوں چلیں گی. اس وقت تک دنیا رہتی ہے نہیں رہتی, جنگیں ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے, یہ اللہ کا کام. آپ کا کام ہے محنت کرنا, پڑھنا, سب کچھ کرنا, ٹھیک ہے نا. مزدوروں کی جاب جاری ہے, مزدوروں کی نوکری جاری ہے, وہ فارغ ہو رہے ہیں. کوشچن یہ ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ فارغ ہونا چاہتے ہو یا ادھر ہی بیٹھے رہو گے, بولو گے یار میں 50 سال انتظار کرتا ہوں پھر میں دیکھیں گے کیا ہوگا. تو اے آئی ابھی بہت انفنسی سٹیجز پہ اے آئی یہاں پر ہے. اے آئی بھی کیا کر رہی ہے؟ سارا آٹومیشن کا کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ جابس کو لے رہی ہے, وہ جابس جہاں پر بلو کالر جابس جس کو کہا جاتا ہے. یعنی بلو کالر کا مطلب ہے جس کے لیے کوئی فارمل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یونیورسٹی نہیں جانا پڑتا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی کالج سے ڈپلوما نہیں کرنا پڑتا. وہ کہتے ہیں بلو کالر جابس. اس میں آپ کرنا ہے تو چھوٹا سا کوئی کورس کرنا پڑتا ہے. وہ ساری جا رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ہائی اینڈ جابس ہیں دے ایگزسٹ اینڈ دے آر دیئر. سو اس کے لیے اگر کام کرنا ہے, بیٹھ کے تمہیں پڑھائی کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا. اگر یہ سوچتے رہو گے یار ابھی تو بہت ٹائم ہے اور ابھی اے آئی جو نا منتھس میں چینجز نہیں ہوتی, یہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ جواب دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اے آئی جو انویسٹرز دنیا میں جو ان کمپنیز میں پیسہ لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, دے ڈو دس آن اے ٹائم فریم. ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس ٹائم فریم پہ وہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بولیں جی فوراً سے سب چیزیں لے آؤ, ساری مارکیٹ ڈسٹرب کر دو, ایسا نہیں ہوتا. دے ٹیک ٹائم ٹو میک منی. مائکروسافٹ نے اوپن اے آئی کے ذریعے $60 بلین کا ریونیو کمایا ہے, 60, ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری کمپنیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اوپن اے آئی نے اپنے ریونیوز الگ کمائے, جیمن آئی گوگل والے الگ کما رہے ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ الگ کما رہے ہیں. سو آل آف دیز تھنگس آر گوئنگ تھرو اے مارفنگ اسٹیج, ٹھیک ہے نا. ایک اسٹیج سے گزر کے بننا پڑتا ہے. پہلے تتلی ہوتی ہے, وہ کیڑا ہوتا ہے, کیڑے سے ککون بناتا ہے, ککون کے اندر تتلی بنتی ہے. سو ابھی جو اے آئی ہے اس کی مثال ایک ککون ہے. اٹ از لرننگ بفور اٹ کین فلائی اینڈ ٹیک اوور تھنگس اینڈ کریٹ دا ریپل افیکٹ, دا بٹرفلائی افیکٹ جسے کہا جاتا ہے فزکس میں, ٹھیک ہے نا. آل آف دیز تھنگس وہ اٹ نیڈس ٹائم. تو میں بار بار بولتا آ رہا ہوں دنیا میں آپ لوگوں کو لوگ نظر آئیں گے بس اے آئی رہی, جاب جا رہی ہیں, جاب جا رہی ہیں, جاب جا رہی ہیں. بھائی جا رہی ہیں, بلو کالر جابس جا رہی ہیں, وائٹ کالر جابس نہیں جا رہی, ٹھیک ہے نا. وائٹ کالر جابس ادھر ہی ہیں بیکاز اے آئی نیڈس ٹائم ٹو لرن آل آف دیز تھنگس بفور اٹ کین ٹرولی ٹیک اوور. اینڈ اٹ کین ناٹ ٹرولی ٹیک اوور until it becomes sentient, that it can make decisions on its own. What is good for you, what is bad for you. Will it happen? I don't think so. I am highly skeptical regarding this because AI in its present form is something that is automating the task, that is making the tasks easier, meaningful, having meaningful conversation. If I say something, it can extract me the information I'm looking for. اس سے زیادہ وہ وہاں پر نہیں ہے کہ بولوں یار تم جا کے سب چیزیں سنبھالو. نہیں سنبھال سکتا, وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا, ٹھیک ہے. جب تک وہ ہیومن ریسورسز پہ ریلائی کرتا ہے تب تک اے آئی دنیا کو نہیں سنبھال سکتا. تو وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں
کہ روبوٹس آ گئے، یہ آ گیا، وہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس سے پہلے دنیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور ٹرمینیٹر آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسان پاسٹ میں جا نہیں سکتا، انسان فیوچر میں جا نہیں سکتا، انسان جہاں پریزنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ اس کو یاد ہے، جو ہونے والا ہے دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ ہی کین پروڈکٹ، ٹھیک ہے نا. ہی کین پروڈکٹ، پروڈکشن ایک الگ چیز ہوتی ہے، پروڈکشن کین بی رانگ، بٹ ہی کین ناٹ فور سی. یہ علم الغیب ہے. اسلام کے اندر بہت سارے ایسے پرنسپلز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تمہیں نہیں معلوم روح کیا ہے، اور تمہارے پاس علم القلیل یعنی بہت قلیل نالج ہے، لمیٹڈ نالج ہے. اللہ ہیز آل دی الٹیمیٹ نالج. So until we figure out all these philosophical questions, we are going nowhere. And Islamically, ہمیں ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکاز جو ہمارے سامنے چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اسلام کی امپلیمنٹیشن کرنا اپنی زندگی میں، تعلیم کی تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن کرنا، نہ کہ ہم یہ فلسافیکل کوشچن سوچتے رہیں کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کس طریقے سے کریں گے.